اسی انداز سے اگر کوئی ماں کی حیثیت سے دیکھنا چاہتی ہے، جتنے ہمارے معاشرے کے آج یہ شکوے اور شکایات کے معاملات ہیں کہ یہ اولادیں نافرمان ہو گئیں، بات نہیں مانتی، گستاخی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں، ان کو کردار دیکھنا ہوگا سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ قادسیہ کے میدان میں انہوں نے اپنے 4 جوان بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹو، اسلام تم نے اپنی آزاد مرضی سے قبول کیا ہے، یاد رکھنا جس طریقے سے تمہیں یقین ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، ایسے ہی میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں کہ تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے، میں نے کوئی خیانت نہیں کی، میں نے ہمیشہ حفاظت کی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے قربانی کا، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، ملت اسلامیہ کی بقا کے لیے۔ اب پیٹھ نہیں دکھانی اور کسی قسم کی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ ڈٹ کے ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین کی پہرے داری کرنی ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے۔ چاروں بیٹے یکے بعد دیگرے اسلام پہ قربان ہوئے۔ آخر وہ بھی تو ماں تھی نا۔ آج تو چھوٹی سی بات ہو جائے تو بے صبری اور بے ثباتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اس عظیم خاتون نے 4 بیٹوں کی شہادت پہ صبر کا وہ معیار دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ دنیا کے کسی خطے میں، تاریخ کے کسی حصے میں کوئی خاتون اگر صبر کا پیمانہ چیک کرنا چاہے تو اس کو سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جائے گا۔ یہ اسلام اس طریقے سے پھیلا ہے، یہ کوئی مفت میں ہم تک نہیں پہنچا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں، بڑی محنتیں کی گئیں، بڑی مشقتیں کی گئیں۔ ان عظیم لوگوں کی تاریخ کو سامنے رکھنا، ان کی قربانیوں کو سامنے رکھنا اور ان کے سارے واقعات کو اپنے گھروں میں سننا اور سنانا، اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے بیٹیوں کی ذہن سازی کرنا آج اس وقت کی اصل ضرورت ہے۔ جس گھر کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور صحابیات کے تذکرے ہوں گے، وہاں کا ماحول بھی بابرکت ہو جائے گا اور وہاں پر انہی لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا کے تو اس کے مطابق زندگی کا آغاز کیا جائے گا۔